ابو اشعث صنعانی ایک بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ میں دمشق کی مسجد میں جمعے کے لیے گیا۔ یہ دمشق جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قضیہ ہوا کہ منافقین نے ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا، جس پروپیگنڈے کے زد میں بہت سے نیک صالح متقی مسلمان بھی اس پروپیگنڈے میں آ گئے۔ پروپیگنڈا ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے، اچھے اچھے دیندار لوگ متاثر ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ سامنے والے کو اپنے جیسا سچا سمجھتے ہیں۔ منافقین نے جو پروپیگنڈا کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق، اور پھر آپ کی مظلومانہ شہادت ہوئی، اور وہ حادثہ ایسا تھا کہ مسلمانوں کی واضح دو تقسیم ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ ارشاد فرمایا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ، تم وہ دروازہ ہو کہ جب اس دروازے کو توڑا جائے گا تو امت میں فتنے ابل آئیں گے جیسے اس دروازے سے نکلے ہو۔ تم وہ دروازہ ہو، تمہاری وجہ سے فتنے بند ہیں۔ لہذا ایسے ہی ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب رخصت ہو گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نرم دل تھے، ان کے زمانے میں یہودیوں نے سازشیں شروع کی، منافقین کا طبقہ کھلا ہوا پیدا ہو گیا، اور آپ کی شہادت نے پھر واضح طور پر دو مختلف قسم کے جماعتیں بنا دی مسلمانوں میں۔ کچھ چلے گئے کوفہ کی طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس، کچھ چلے گئے دمشق حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس، اور کچھ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں ہی ٹھہرے رہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دونوں حق پر تھے۔ اب یہ پوچھنا کہ ان میں سے کون زیادہ حق پہ تھا، کون کم حق پہ تھا، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ میں نے سنایا ہوگا کہ حضرت تھانوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، حضرت مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ حضرت یہ فرمائیے کہ حضرت علی حضرت معاویہ میں کون حق پر تھا، یعنی کون زیادہ حق کون کم حق پر۔ تو فرمانے لگے تم کیا کرتے ہو، یعنی تمہارا پیشہ کیا ہے، کس بات میں زندگی گزری ہے، آگے کیا کرو گے۔ تو اس لیے پوچھا تم کیا کرتے ہو، کہنے لگے جی میں رنگریز ہوں، رنگ کرتا ہوں دیواروں پر۔ تو حضرت تھانوی نے فرمایا بس پھر فکر نہیں کرو، اللہ تم سے یہ سوال نہیں کرے گا کہ کون حق پہ تھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت پھر بھی بتا دیجئے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نہیں پوچھے گا ہم سے، پھر بھی بتا دیجئے۔ تو کہنے لگے بھائی اگر تم سے یہ سوال ہو جائے جس کے لیے تم سمجھتے ہو کہ تمہیں معلوم ہونا ضروری ہے، اگر تم سے یہ سوال ہو جائے تو تم کہہ دینا کہ اشرف علی نے سے پوچھا تھا، اس نے بتایا نہیں۔ حقیقت ہے ہم اہل سنت الجماعت نہ ہم رافضی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کے ساتھ مبالغہ کریں، وہ چوتھے خلیفہ ہیں، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار ہیں، اہل بیت ہیں، ہمارے سر کا تاج ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، ہم اپنی طرف سے ان کو کوئی افضلیت نہیں دیتے، ہم رافضی نہیں ہیں۔ ان کے مقابلے میں دوسرے صحابہ کو کافر نہیں کہتے، ہم رافضی نہیں ہیں۔ ایسے ہی ہم ناصبی بھی نہیں ہیں۔ ناصبی کون ہے؟ جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضرت علی پر فوقیت دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوقیت نہیں دی، ہم بھی نہیں دے سکتے، لیکن حضرت معاویہ کو مانتے ہیں، کاتب وحی ہیں، خلیفہ مسلمانوں کے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہلیہ کے بھائی ہیں۔ یہ سب کچھ اپنی جگہ پر، لیکن ہم چونکہ ان کو فوقیت اس لیے ناصبی بھی نہیں، پھر ہم خارجی بھی نہیں ہیں۔ خارجی کون؟ خارجی وہ
جو دونوں کو برا کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. ہم حضرات صحابہ، حضرات اہل بیت اور صحابہ میں سے اور اہل بیت میں سے جن جن کی جو جو فضیلت ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، ہم اس کو پورا کرتے ہیں، ہم اہل سنت والجماعت. ایک اور طبقہ بھی ہوتا ہے جس کو تفضیلی کہتے ہیں. یہ تفضیلی ان کی بھی پھر آگے تشریح ہے، چھوڑو. تو عرض یہ کیا کہ دونوں ایک وہاں چلے گئے، ایک وہاں چلے، کچھ صحابہ ادھر کچھ صحابہ ادھر. تو یہ ابو اشعث صنعانی کہتے ہیں کہ دمشق کی جامع مسجد جہاں معاویہ رہتا ہے، اور یاد رکھیے گا یہی دمشق کی جامع مسجد ہوگی جس پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. دمشق کی جامع مسجد میں جمعے کے لیے اول وقت میں پہنچ گیا. ایسے ہی ہوتا ہے نا، نیک لوگ کیا کرتے ہیں، اول وقت پہ مسجد پہنچتے ہیں جمعے کے دن تاکہ پورا ثواب حاصل کر سکیں. اسی لیے 2 اذانیں ہوتی ہیں. پہلے اذان ہو کہ جمعے کا دن ہے بھائی خیال کرو، اور لیکن تمہارے پاس کتنی مہلت ہے؟ اتنی مہلت ہے کہ جمعے کی دوسری اذان سے پہلے مسجد پہنچ جاؤ. دوسری اذان ہو گئی، اب تمہارا بات کرنا، کام کرنا، دنیا کمانا سب منع ہے. یہ سب کچھ دوسری اذان سے پہلے ہونا چاہیے. دوسری اذان کے متعلق یہاں تک حکم ہے کہ جب امام اپنی جگہ سے اٹھنا شروع کرے، ممبر کی طرف آنے لگے، تو دوسری اذان کے لیے کہ وہ ممبر پر بیٹھتا ہے اور مؤذن اذان دیتا ہے. تو جب امام اپنی طرف سے، مؤذن اپنی طرف سے اٹھنا شروع کرے، کس واسطے؟ دوسری اذان کے واسطے، تو فرمایا کہ اب خاموش، بالکل خاموش، ادب احترام سے اب خطبہ سننا ہے تم کو. اور اگر کوئی آدمی کسی غلط کام یعنی باتوں میں مشغول ہے، کسی اور طرح، مطلب قرآن کریم پڑھ رہا ہے اس وقت، اس کی اجازت نہیں ہے، اب وہ آپ قرآن کریم رکھ دے. قرآن کریم پڑھنا ثواب ہے، اس وقت نہیں، اس وقت رکھ دے. تو دوسرا آدمی کہتے باتیں نہیں کرو. بلکہ عربی میں جو فقہا نے لفظ لکھا ہے وہ تو ایک ہے لفظ ہے، انصت. انصت مانے خاموش. اردو میں اس کا ترجمہ بڑا ہے، خاموش رہو، غور سے سنو کیا کہا جا رہا ہے. اس نے صرف کہا کیا؟ انصت. اب وہ جو باتیں کر رہا ہے وہ تو الگ ہے، اس نے جس نے اس کو کہا انصت، اس کی جمعے کی نماز کا ثواب گیا، اب اس کو ظہر کا ثواب ملے گا. اسی لیے علماء فقہا یہ فرماتے ہیں کہ جب امام صاحب اٹھ جاویں، مؤذن صاحب اٹھ گئے، اب ممبر کی طرف چل پڑے، اب ہے کام کس کا؟ اب خاموش رہ کر خطبہ سننے کا کام ہے. اس وقت میں جمعے کی جو دوسری اذان ہوتی ہے، اس کی اذان کا جواب نہیں دینا چاہیے، جائز نہیں ہے. پہلی اذان کا جواب دے سکتے، دوسری اذان کا جواب نہیں دے سکتے. درمیان میں بعض لوگ وہ حق درود شریف پڑھنا، یا الذین صلی علیہ وسلم، یہ آیت جب سنو، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ضروری ہے. لیکن اگر خطبے میں سنا یا امام صاحب کی تلاوت دوران نماز میں سنا تو پھر نہیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اچھا، بات اپنی طرف آ گئی. اول وقت میں پہنچ گیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ایک اور صاحب کے ساتھ کہیں جا رہے. ابھی تو اول وقت تھا، جمعے کی نماز بہت وقت تھا. تو پوچھا کہ حضرت اللہ آپ پر رحم فرمائے، یہ کیسے مسلمان ایک دوسرے کو کہتے تھے، اللہ آپ پر رحم فرمائے، کہاں کا ارادہ ہے؟ یہ بھی کہہ سکتے تھے حضرت کہاں کا ارادہ، لیکن وہ اس زمانے کے مسلمان ایسے خیرخواہ تھے، ان کی بول چال میں مذہب، ان کی بول چال میں دین، ان کی بول چال میں اخلاق. کہتے اللہ آپ پر رحم فرمائے. حضرت ابھی کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا وہ ہمارا ایک ساتھی ہے، وہ بیمار ہے، اس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں. اچھا میں بھی چلتا ہوں. کہ چلو. پہنچ گئے وہاں پہنچے. بابا ہاں بھائی کیا حال ہے نا، پوچھتے ہم لوگ بھی. انہوں نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر فضل ہے. بیمار ہیں عیادت کا کے لیے آدمی آیا، پوچھا ہائے ہائے بڑا درد، بڑی تکلیف، ہائے ہائے پھنس گیا، ہائے ہائے اس بیماری نے تو مار دیا. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. فرمایا کہ اب یہ شداد بن اوس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں
کہ جب میں کسی بندے کو بیمار کر دیتا ہوں، اس کو مرض لاحق ہو جاتا ہے، اور اس وقت وہ اس پر صبر کرتا ہے اور اس کی بیماری پوری چلتی ہے، جب وہ اس بیماری سے صحت یاب ہو جاتا ہے تو میں اس کو ایسا کر دیتا ہوں جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، یعنی سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ ابھی فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ دیکھو فرشتوں، یہ بیمار ہو گیا، میں نے اس کو باندھ دیا ہے، میں نے اس کو باندھ دیا نا، اب یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو جو یہ صحت کے زمانے میں جتنی نیکیاں کرتا تھا وہ نیکیاں ویسے ہی لکھتے رہو، چاہیے کرے یا نہ کرے۔ مسلمان ایمان والا نیک، اور مسلمان بھی ہے، ایمان والا ہے اور نیکوکار ہے، نیک کام کرنے والا ہے، اس کے لیے تو آزمائشیں بڑی زبردست ہیں، اس کے لیے تو ہر آزمائش اس کے گناہ کا کفارہ بن رہی ہے، نعمت بن رہی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ ایک آدمی بیمار ہو جاتا ہے اور جب اس کے پاس کوئی آنے والا آتا ہے تو وہ شکوہ شکایت نہیں کرتا، جو ہم نے عرض کیا بھی آپ سے، بیمار ہو گیا ہوں، فلانا ہو گیا، یہ ہو گیا، اتنی دوائیں کھائی ہیں، اتنا خرچ ہو گیا، یوں کر دیا، اب تو بس اللہ موت ہی دیتا ہے، ہائے شکوہ شکایت نہیں کرتا، تو اللہ پاک اس کو اس کے گوشت سے بہتر گوشت عطا فرما دیتے ہیں، یعنی بیماری سے پہلے جو اس کا گوشت تھا اب وہ تبدیل ہو کر اچھا گوشت، اس سے بڑھیا، اس سے بہتر گوشت عطا فرما دیتے ہیں، اور جو خون اس کے پاس تھا اس کے خون سے بہتر خون اس کو نصیب فرما دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ صحت ہو گئی، اس کے گناہ معاف، انتقال ہو گیا، یہ سیدھا میری رحمت کی طرف آ جاتا ہے۔ اس لیے بھائیوں، پریشانی سے، مصیبتوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ ہاں فطری امر تو ہے، فطری امر تو ہے، وہ کیا ہے؟ میں نے کئی دفعہ عرض کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بخار ہو گیا، کہا ہے ہائے ہائے، تو کسی نے کہا عمر اتنے مضبوط آدمی، اتنے بہادر، ذرا سے بخار سے ایسے پریشان؟ کہا تو اللہ پاک نے بخار مجھے اسی لیے دیا نا کہ میں اللہ سے فریاد کروں، ہائے اللہ بخار، کیا میں اللہ کو اپنی پہلوانی دکھاؤں؟ میں بڑا، مجھے تو جتنا مصیبت بھیجتا ہے میں تو اس کے مقابلے پہ ہوں؟ نہیں۔ تو نیت کے بقدر، جیسی نیت ہے اس کے بقدر دو قسم کے حالات، ایک یہ کہ بعض بزرگ کہنے لگے کہ آدمی جو ہے نا وہ ہائے ہائے بھی نہ کرے کہ یہ ہائے کہیں دنیا کو سنانے کے لیے نہ ہو، اللہ ناراض نہ ہو جائے، اور بعضوں نے یہ طریقہ اختیار کیا اور کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی آہ پر اس کو سبحان اللہ الحمدللہ کا ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ تو اب اس میں تطبیق کیسے کرو گے کہ آہ تو کرو لیکن آہستہ سے کرو، اکیلے میں کرو، تاکہ ثواب بھی ملے اور پکڑ والا مسئلہ بھی نہ ہو کہ کیا دنیا کو سنا رہے تھے۔ خیر، تو اگر یہ شکوہ شکایت نہ کرے تو اس کو اس سے بہتر خون، اس سے بہتر گوشت عطا کر دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، قربان جائیے رب کے، بیمار کر کے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ہماری بیماری سے وہ ہسپتال والا تھوڑی کہ اس کو ہم بیماری پر علاج کے لیے پیسے دیں گے، نہ وہ کوئی فارمیسی والا ہے کہ اس کی دوائیں بکیں گی۔ قربان جائیے، بیمار کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، مصیبتوں میں ڈالتا ہے، اس لیے یا تو آزما رہا ہے، یا عذاب دے رہا ہے، اور یا آج کا موضوع وہ یہ کہ گناہوں کا کفارہ بن رہا ہے۔ فرمایا کہ جب اللہ رب العزت
جب کسی کو پریشانی میں، مصیبت میں، بیماری میں مبتلا کرتے ہیں اور وہ اللہ کا بندہ صبر شکر کے ساتھ اس کو گزار لیتا ہے، میں نے کہا کرتا ہے مگر سناتا نہیں ہے لوگوں کو، صبر شکر کے ساتھ گزار لیتا ہے، تو فرمایا اللہ پاک کو کل قیامت کے دن اس کے اعمال تولنے سے یا اعمال نامہ کھولنے سے حیا اور شرم آئے گی، یعنی اس کو بغیر سوال جواب کے معاف کر دے گی۔ اب بتاؤ یہ پریشانیاں ہم پر آ رہی ہیں، اس پریشانی میں تو ہم کو اللہ کے ساتھ صبر شکر کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اللہ یہ ہمیں پتا ہے ہمارے گناہوں کا کی وجہ سے ہے، اللہ تو ہمیں آزما رہا ہے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ اس پر اچھا بدلہ عطا فرما۔ اور آخری چیز وہ دعا ہے جو ہم نے کئی دفعہ سنائی، حضرت مولانا حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ اتنا بڑا مجمع تھوڑا ہی ہوتا ہوگا، وہ زمانے میں تھوڑے تھوڑے لوگ ہوتے تھے، اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اتنے، اور فرما رہے تھے یہی جیسے میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، بیماری اور پریشانی یہ اللہ کی رحمت ہے اور اس کو اللہ کی رحمت سمجھ کر کے برداشت کرنا چاہیے۔ اتنے میں وہاں سے باہر سے ایک آدمی آیا، اس نے تو بیان سنا نہیں تھا، وہ آتے ہی حضرت کے پاس آیا اور ابھی جیسے ایک آدمی نے پرچی دے دی ایسی پرچی، یا کان میں آ کر کہا کہ حضرت فلانا بہت بیمار ہے، دعا فرمائے اللہ اس کو صحت نصیب فرمائے۔ تو جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں ہم سوچنے لگے کہ ابھی تو اتنے فضائل بیماری کے بیان کیے اور اب یہ آ گیا کہتے ہیں دعا کرو صحت مل جائے، تو اب حضرت کیا کریں گے؟ تو حضرت نے کہا اچھا دعا کرتے ہیں، اور دعا کے ہاتھ اٹھائی، اللہ بیماری بھی تیری نعمت ہے اور صحت بھی تیری نعمت ہے، اللہ بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے تبدیل فرما دے۔ تو تیسری بات کیا ہے؟ دعا ہے، اللہ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، اللہ تو اس پر قادر ہے، اس بات پر قادر ہے کہ تو ہمیں وہ کچھ عطا فرما دے جو تو اس بیماری کی وجہ سے دینا چاہتا تھا، تو پابند تھوڑا ہی ہے، اللہ پاک پاکستان پینل کوڈ کے پابند تھوڑی ہیں، فلانا کیا تو اس کو یہ سزا ملے گی، اللہ چاہے معاف کر دے، اللہ کا خزانہ بہت بڑا۔ اور وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ پاک نے رکھا کہ اس آدمی کو جنت میں یہ اونچا درجہ دینا ہے، یہاں پہنچانا ہے، اور وہ ایسا عمل کر ہی نہیں پاتا، پھر بیمار ہو گیا، پریشان ہو گیا، مصیبت میں آ گیا۔ اللہ اکبر۔ بعض روایت میں تو مصیبت کی تشریح کی ہے، بدن پر مصیبت آ گئی، جان بدن پر جان، مال پر مصیبت آ گئی اور اولاد پر مصیبت آ گئی۔ کہا یہ مصیبتوں کو برداشت کرتا ہے، اللہ نے اس کا اتنا اونچا درجہ رکھا تھا، عمل اس سے وہ ہو نہیں پا رہا، اللہ مصیبت میں ڈال کر اس کی وجہ سے اس کو اس اونچے درجے تک پہنچا دیتا۔ تو ہم اللہ سے مانگے اللہ جس درجے تو پہنچانا چاہتا ہے، جو گناہوں کو تو معاف کرنا چاہتا ہے، جس طرف تو ہمیں متوجہ کرنا چاہتا ہے، اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے، تو اس کے بغیر ہی پہنچا دے وہاں۔ اللہ تو کسی چیز کا پابند نہیں ہے۔ میں یہاں اسی مسجد میں ایک جمعے کو بات کرتے کرتے کسی کی برکت سے، ہوتا ہے نا بعض لوگ اپنے ذہن میں کوئی بات لے کر کے آتے ہیں تو وہ ہمارے اوپر کیا بات کرنے والے پر اثر پڑتا ہے، بات مڑ جاتی ہے کہیں کی کہیں، تو بات مڑ گئی اور سورہ فاتحہ کا بیان شروع ہو گیا خود بخود ہی بغیر ارادے کے۔ تو اس وقت ہم نے یہ عرض کیا تھا تفصیل سے، یا تفصیل نہیں کروں گا، کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک ساری تعریف ہے اللہ پاک نے جو عالمین کا، ساری جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم، اور بہت مہربان اور رحیم دونوں کا، بہت مہربان بہت رحیم ہے، مالک یوم الدین۔ میرے شیخ فرمانے لگے یہ جو رحمان رحیم فرمایا نا، اس کا ظہور اصل کہاں ہوگا؟ کل قیامت کے دن، مالک یوم الدین، کہ اللہ یوم دین کا، روز جزا کا، قیامت کے دن حساب کتاب کا مالک ہے۔ فرمایا قاضی نہیں ہے، قاضی قانون کا پابند ہے کہ اس نے فلانا کام کیا اس کو سزا دو، اللہ قاضی نہیں، اللہ مالک ہے جس کو چاہے معاف فرما دے۔ تو جب یہ مصیبت پریشانی آئے تو بجائے ادھر ادھر لگنے کے ہم تو اللہ کے سامنے لیں، ایسے ہی کریں گے نا انشاءاللہ، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کے سامنے بھی بار بار یہ بات کریں، اپنے دوستوں میں گھر والوں میں اس بات کو چلاؤ۔ اس وقت لوگ اپنے عقیدے کو خراب کر رہے ہیں، مخلوق ہمارے ساتھ کچھ نہیں کر رہی، ہمارے اعمال کی وجہ سے اللہ ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔
جو نیک ہے اس کے لیے امتحان ہے، جو جس کے لیے یہ عذاب کی شکل ہے تو وہ بعض وہ عذاب ہے کہ وہ اس کو عذاب کی شکل دینا چاہتا ہے، اور بعض کے لیے یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ سمجھ نصیب فرما دے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله۔